میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے بات کہی تھی میرے دوستو، ایک ماں کا نوجوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے ہاتھ میں اگر اپنے بیٹے کی فوٹو ہو، وہ کبھی اسے چومتی ہے، چاٹتی ہے، اسے کبھی چولہے میں نہیں ڈالتی۔ اگر ہماری فوٹو نبی کی صورت کے ساتھ مل جائے تو ایمان سے ذرا سوچو کہ کیا قیامت والے دن اللہ ہمیں بھی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر میں اپنے گھر کی تصویر، اپنے من کی تصویر، اپنے من کی تصویر اور دھن کی اور تن کی اور من کی ساری تصویریں حضور علیہ السلام جیسی بنا لوں، میں لباس حضور علیہ السلام جیسا بنا لوں، حکماء نے ایک قول لکھا ہے، سیانے لوگوں کی ایک بات ہے کہ مرد اگر، نوجوان اگر عورتوں والا لباس پہننا شروع کر دے، 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد یقینی بات ہے وہ عورت بن جائے، اس کی مردانگی ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا خاصا مرد نوجوان ہجڑوں والا لباس پہننا شروع کر دے، 6 مہینے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں ہجڑوں کی طرح ہی ہلنا شروع ہو جائیں۔ اور اگر کوئی نوجوان نبوت والا لباس پہن لے تو لکھی ہوئی بات ہے 6 مہینے، سال کے اندر اللہ پاک اس کے اندر شریعت کو اتار دیتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ان نوجوانوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتے، ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس پہنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی تخلیق ہے اسی پہ رہو، اللہ نے اگر تمہیں مرد بنایا ہے تو مرد رہو، اللہ نے اگر تمہیں عورت بنایا ہے تو عورت بنے رہو، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی تخلیق کا ایک مقابلہ ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک مقابلہ ہے۔ میرے دوستو، ہمیں آپ دوستوں سے کوئی حسد اور بغض نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کانوں میں بالیاں پہن کے مسجد آ جاؤ، چوڑیاں پہن کے مسجد آ جاؤ، ہمیں کوئی بیر نہیں ہے اللہ واسطے کا آپ سے، کوئی دشمنی نہیں ہوتی، ایک خیر خواہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں لعنت کے حقدار اور مستحق نہ بن جاؤ۔ اللہ تمہیں بچا دے، آمین زور سے کہے، اللہ تمہیں بچا دے ان چیزوں سے۔ مسلمان نوجوان سکھ والا کڑا بھی پہنے پھر رہا ہے، ہندو والا دھاگا بھی پہنے پھر رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہ ان قوموں کی نشانیاں، چوٹیاں ہندو رکھتے ہیں، کڑے سکھ پہنتے ہیں۔ سکھ کی جو 4 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کڑا پہننا، جس سے سکھ پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان کی تو یہ پہچان نہیں رکھی گئی، مسلمان کی پہچان کچھ اور ہے۔ بلکہ میں اگر فتوے کی صورت میں بھی کہہ دوں تو شاید میں غلط نہیں ہوگا، اگر کسی دوست نے صرف اپنے سکھ دوست کو خوش کرنے کے لیے کڑا پہنا، وہ اگر نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر ایک سکھ کو راضی کرنے کے لیے پہنا۔ کرپان پہن لو صرف ایک اپنے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ کتابوں میں آتا ہے ہولی کا دن آیا جو ہندوؤں کی ہے، ہر کوئی رنگ لگا کے پھر رہا ہے، تو ہندوستان ہی میں ایک آدمی پان کھاتا ہوا مسلمان گزرا تو آگے گدھا کھڑا تھا، تو گدھا بیچارہ کوئی رنگ نہیں تھا اس پہ،
ایسے ہی خالی کھڑا ہوا ہے تو مسلمان اپنے پان کی پیک اس کے اوپر پھینک کر کہتا ہے کہ چلو ہم بھی تجھے ہولی کا رنگ لگا دیں، تو اس نے گدھے کو رنگدار کر دیا، ہولی کا رنگ لگا دیا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وقت کے مجدد اور وقت کے عالم کو خواب کے اندر بتایا گیا کہ اس کو اس کے کفر کی خوشخبری دے دو، یہ کافر ہو گیا، ہم نے اس کا اسلام دین چھین لیا، کہ اس نے غیر مسلم قوم کو خوش کرنے کے لیے جو ان کا تہوار ہے، اللہ کی ایک مخلوق پر اپنے پان کی پیک پھینک کر اس کو رنگدار کرتا ہے کہ میں اس کو رنگدار کر دوں۔ اس نے اللہ کی حد اور اللہ کے قانون کو توڑ دیا۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی تشبیہ کو اختیار کرتا ہے